پانچواں تسلسل ہے ایام اہل بیت علیہ السلام، اور ایام اہل بیت اس لیے نام دیا گیا کیونکہ 5 دنوں میں مختلف اماموں کا ذکر کیا. کوشش یہ کی کہ کنٹینیوس ٹاپک ایک تھریڈ رہے جو ساری اماموں کی زندگی سے متصل رہے، اور آج اس کے سلسلے کی آخری مجلس ہے. پہلے دن جو ذکر ہوا وہ جمعے کے خطبے میں پہلے امام محمد باقر علیہ السلام کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دوسرے دن امام محمد تقی اور امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بات ہوئی، ان سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے سیٹرڈے کو. تیسرے دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور حضرت زینب علیہ السلام کی زندگی کے اوپر بات ہوئی. اور کل کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کی زندگی اور خاص طور پہ جو مشن انہوں نے سٹارٹ کیا اس دن، جس دن ان کی انوگریشن ہوئی، اس دن جن کا ان کا پروفیٹہڈ شروع ہوا، اس کا مقصد کیا تھا، وہ کیسے سٹارٹ ہوا. اور آج کے دن اس سفر کا ذکر کرنا ہے جس کی وجہ سے وہ مشن بچ گیا. اگر یہ سفر شروع نہ ہوتا تو وہ مشن جو 70 سال پہلے شروع ہوا تھا غار حرا سے، وہ بچ نہیں سکتا تھا اصلی اسلام کی صورت میں. تو اسی لیے یہ 5 دنوں میں مختلف ائمہ کے ذکر سے ہمیں یہ پتا چلا ایک بات کہ تمام ائمہ نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا اس پلان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آؤٹ لائن کیا ہے قرآن مجید میں. جو سیٹرڈے کو جو ڈسکشن ہوئی اس کے اندر ہم نے 5 چیزوں کے بارے میں ڈسکشن کی. اسے میں جلدی سے ریکیپ کرتا ہوں تاکہ تسلسل قائم ہو جائے، لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ وہ 5 چیزیں کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی کہ میرا مقصد کیا ہے اس دنیا اور اس پوری کائنات کو خلق کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں وہ کلیئرلی ڈیفائن کر دیا. اور اس کا ضروری یہ ہے یہ پتا کرنا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے تاکہ ہم اپنے ایکشنز کو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے ساتھ الائن کر دیں. جو ایگزامپل اس دن ہم نے دی کہ اگر آپ کی کوئی دکان ہے اور آپ اس دکان کے اندر ملازم ہیں، وہ اس دکان کا کوئی اونر ہے، کوئی سی او ہے. دکان سے مراد کچھ بھی ہو سکتا ہے، دکان سے مراد ایک کمپنی ہو سکتی ہے، دکان سے مراد ایک اسکول کی کلاس ہو سکتی ہے، کوئی بھی. آپ کا مالک جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ ایک کام کریں، ریونیو بڑھائیں، سیل زیادہ کریں. اگر آپ ٹائم لگاتے ہیں اس دکان پہ لیکن کام آپ ریونیو سیل نہیں کرتے، فون آتا ہے فون نہیں اٹھاتے، چیز بنتی ہے خراب بناتے ہیں، ٹائم پہ بناتے نہیں، فوراً سارا کا سارا ٹائم جو ہے دکان کو چمکانے میں لگا دیتے ہیں. محنت تو کر رہے ہیں لیکن کیا آپ ہماری زندگی کا مقصد، ہمارا جو جاب ہے وہ پوری ہو رہی ہے جو ہمارا مالک چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ اگر وہ نہیں چاہتا تو ہوگا کیا اس دنیا میں کہ وہ جو مالک ہے وہ آپ کو جاب سے ہٹا دے گا. کہے گا بھیا مجھے تو یہ کرنا تھا، تم یہ کچھ اور کر رہے ہو. سکتا ہے کبھی مالک کی ہو کہ ابھی ہمیں انسپیکشن پاس کرنی ہے تو صفائی بہت اچھی کرنی ہے. اس وقت اگر سیل کے اوپر فوکس کرتے رہے تو پھر وہ صفائی نہیں ہوگی، کوئی انسپیکشن آگے فیل کر دے گا. تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مد نظر رکھیں کہ مالک چاہتا کیا ہے. 5 چیزوں کی جو ہم نے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا نور ہے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ صاف میں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے. ایک بار صلوات پڑھ دیجیے اور بچوں سے گزارش کہ بیٹھ جائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک بار اگر آپ بچے طرف بیٹھیں گے تو انہیں اچھا سمجھ میں آئے گی چیز. اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ صاف میں کہ اس نے تہیہ کر دیا ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا چاہے دشمنوں کو جتنا بھی برا لگے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نور ہے زمین و آسمان کا، اس کا ارادہ ہے کہ نور کامل ہو کر رہے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ حدید میں کہ ہم نے بھیجا رسولوں کو، کس لیے؟ کیونکہ عدالت
اور جسٹس قائم کریں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم لوگوں پہ ظلم نہیں کرتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود ظلم نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ وہاں آخر میں جسٹس قائم ہو کے رہے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں حق ہوں, اور پھر قرآن مجید میں کہا کہ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا, اور بے شک باطل اور جھوٹ نابود ہونے کے لیے ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک دن ہوگا جب حق پوری دنیا پر قابض اور اس کا رتبہ بلند ہو جائے گا. تین چیزیں ہو گئی, نور کامل ہوگا, حق کامل ہوگا, جسٹس اللہ تعالیٰ اسٹیبلش کر کے رہے گا. چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی کہ میں جو ہوں سورہ یوسف میں کہ میں ہر چیز کے اوپر احاطہ رکھتا ہوں. اور پھر سورہ مجادلہ میں ارشاد فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ لکھ دیا اللہ نے کہ میرا اور میرا رسول کامیاب اور غالب آ کر رہیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول غالب آ کے رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا پلان ہے. آخری چیز اللہ تعالیٰ نے کہی کہ میں ہوں جو ہدایت کرتا ہوں نور کی طرف, اور پھر کہا کہ میں نے رسول کو بھیجا اس لیے کہ اس دین کو تمام ادیان کے اوپر فوقیت اور برتری حاصل ہو جائے. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کا پلان یہ ہے کہ ایک دن آئے گا جب نور کامل ہو کے رہے گا, جب عدالت اور جسٹس قائم ہو کے رہے گا, جب سچائی اور حق ثابت ہو کے رہے گا, اور ظلمات اور اندھیرے ختم ہو جائیں گے, جب اللہ تعالیٰ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی بات کی فوقیت ہوگی, اور دین حقیقت دین اسلام تمام ادیان کے اوپر چھا جائے گا. یہ ہے فیوچر. ایک بار صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد پر. یا علی. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم ایز اے انسان ہماری زندگی کو ہم کس طرح اس مقصد کے ساتھ الائن کر سکتے ہیں, اور اپنی زندگی میں کہاں پہ یہ مقصد ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کیا ہم اسے فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر, اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ جب میں ریسرچ کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں ایسی چیز پڑھوں جس سے مجھے خود علم حاصل ہو, جو میں خود اپنی زندگی میں عمل کر سکوں. یہ نہیں کہ یہاں آ کے صرف لوگوں کو ایک بتا دیا اور خود جو ہے اسے عمل نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سیکرٹس بتا دیے قرآن مجید میں, زندگی کے سیکرٹ. یعنی کہ پہلے جو لوگ یہاں پہ خطبوں میں آتے رہتے ہیں, انہیں ایک بار میں نے پچھلے سال 2 سال پہلے ایک ذکر کیا تھا کہ اگر 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں قرآن مجید میں کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ بڑھائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا یہ نہیں کہ یہ ایک ایسا ہی ہے کہ محاورتاً ہو گیا, نہیں, لٹرلی یہ سچ ہے, یہ ہیک ہے زندگی کا. اور اگر آپ دیکھیں کبھی یوٹیوب پہ گوگل پہ سرچ کریں کہ یہودی کیا کہتے ہیں, ان کے سیکرٹ کیا ہے ان کی دولت بڑھنے کا, وہ سیکرٹ یہی ہے کہ وہ صدقہ دیتے ہیں. ان کے اوپر باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر ڈاکیومنٹریز ہیں. یعنی کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے سیکرٹس بتا دیے ہیں. اگر تقوی اختیار کرو گے تو میں تمہارے مسائل سالو کر دوں گا, اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا. تو یہ تمام چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کو اس طرح لینا چاہیے کہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کیا کرو گے زندگی بدل جائے گی. تو ایز اے انسان ہماری زندگی میں کیا چیزیں نظر آتی ہیں. ایک بار صلوات پڑھیے محمد و آل محمد, صلی اللہ محمد و آل محمد. انسان کی زندگی میں اگر انسان کی زندگی کو دیکھیں اور ایک بڑے اسکیل پہ دیکھا جائے تو ایک چیز بڑی عجیب سی نظر آتی ہے کہ 10,000 سال لگ سے حضرت آدم علیہ السلام سے ہو گئے. اس سے پہلے ایوولوشن ہوتی رہی, حضرت آدم آئے, حضرت آدم کے بعد حضرت نوح اور حضرت ابراہیم اور تمام ائمہ, 1400 سال پہلے رسول اللہ آئے, اور اس کے بعد جو ہے ہمارے تک یہ بات زندگی پہنچی, اور ہم جو ہے اس پلان میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. کوئی بھی رسول, کوئی بھی امام, کوئی بھی پیغمبر الٹے میں ہمیشہ زندہ نہیں رہا.
موت ہر کسی کو آنی ہے. اس کا اسپین کسی کا 900 سال, کسی کا 2500 سال, کسی کا 50 سال, کسی کا 30 سال, وہی اسپین ہے. اس اسپین میں اس کو کچھ ایکشن ایسے کرنے ہیں جو اس کو الائن کر دے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے, کہ اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے. پچھلی بار ایک روایت کے ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندے, میری مرضی اور میری عنایت کی وجہ سے تمہیں میں نے اپنی خواہش کے اوپر چلنے والا بنا دیا. اگر میری خواہش نہ ہوتی تو تمہارے پاس یہ فری ول نہیں ہوتی. میری وجہ سے میں نے تمہیں فری ول دی, اور اپنی نعمتوں کی وجہ سے, میری نعمتوں کی وجہ سے تم اتنے بڑھ گئے کہ اب تم غلط کام بھی کر سکتے ہو اور تم اچھے کام کر سکتے ہو اگر میری مرضی کے اوپر چلتے رہو. لیکن جب اچھا کام کرتے ہو تو اس کا صلہ اور اس کی نسبت میری طرف آتی ہے, کیونکہ میں نے تمہیں قوت دی, میں نے تمہیں مواقع پیدا کیے کہ اچھا کام کر سکو. اور جب برا کام کرتے ہو تو اس کی نسبت تمہاری طرف جاتی ہے, کیونکہ تم نے اپنے نفس کے کہنے میں آ کے میری نعمتوں سے آگے بڑھ کے مجھے حکم کو جھٹلایا. اس لیے یہ بات بہت زیادہ کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپشن دے دی کہ صحیح کر کیا ہے, غلط کیا ہے, فری ول دے دی کہ اس طرف جاؤ یا اس طرف جاؤ. لیکن دنیا میں جب انسان ہوتا ہے, اور دنیا کے ایک عجیب حالات ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ جب بچہ بڑا ہو رہا ہے, ابھی جیسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سن نہیں رہے, تو ٹیک لگا کے آگے آئیے پلیز. بچوں کے لیے خاص طور پہ آگے آ کے سنیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر کوئی بیماری ہے تو کوئی بات نہیں, اگر کوئی پرابلم ہے تو کوئی بات نہیں. تو لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ اپنی معاشرے میں اسے زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں کہ سیٹرڈے اسکول یا سنڈے اسکول میں کوشش کرتے ہیں کہ لے جائیں, تاکہ اسے بیسک انڈرسٹینڈنگ آ جائے کہ اسلام ہے کیا. دوسری طرف اس کو دنیا کا پورا ایکسپوجر مل رہا ہوتا ہے. 7 دن جو ہے اس کے ہاتھ میں فون بھی ہے, اس کو اسکول بھی جا رہا ہے, اور اس کو پوری دنیا کا ایک ایکسپوجر مل رہا ہے. اب جب ایکسپوجر اس کا بڑھتے بڑھتے ایک لیول پہ پہنچتا ہے, جب اس نے کالج کر لیا, ماسٹرز کر لیا, اس کا جو ریلیجس پرسپیکٹو ہے, اسپرچول سائڈ ہے, وہ کم رہ جاتی ہے, کیونکہ اس نے اتنی توجہ اسکول کی طرف جتنی دی اتنی اس نے اپنے ریلیجن کی طرف نہیں دی. تو جب اس کی زندگی میں کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ پہلے یہ کہتا ہے کہ میں اس پرابلم کو دنیاوی طریقے سے تو حل کر سکتا ہوں, ریلیجن کی وجہ سے میری زندگی میں یہ پرابلمز آ گئی, کیونکہ اس کی ریلیجن اور دنیا کا لیول برابر نہیں. اس نے دنیا کے مقابلے میں ریلیجن کو اتنا توجہ نہیں دی اور اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں کی کہ جب اس کو کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ ریلیجن کے اوپر ڈال دیتا ہے, اور دنیا کو جو ہے وہ کرتا ہے کہ اگر ہم دنیا میں فوکس کریں تو ہم جو ہے نا بہت سی کامیابیاں حاصل کر لیں, ریلیجن کو اگنور کر دیں اور وغیرہ وغیرہ. یہ ایک پرسپیکٹو ہے جو پیدا ہوتا ہے, اور اس کے جب ایکسٹریم آگے بڑھتے ہیں, نیکسٹ سٹیج پہ جاتے ہیں, تو یہ لے جاتا ہے ایتھیزم کی طرف کہ اللہ ہے ہی نہیں, اللہ ہے ہی نہیں. اور کیونکہ ہمیں سارے سولوشن دنیاوی تعلیم سے مل سکتے ہیں تو ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں, اور وہ شیطان اسے ری انفورس کرتا رہتا ہے نئی نئی چیزوں سے. اور وہ خاص طور پہ جب وہ دنیا میں اتنا کامیاب ہوتا ہے کہ اگر وہ ڈاکٹر ہے, لائر ہے, کوئی سی او ہے, اور وہ جا کے دوسروں کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے, لوگ کہتے ہیں یار اگر یہ کہہ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا, کیونکہ اس نے دنیا میں اپنا ایک مقام بنایا ہے. لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کی زندگی اور اس کی جو ریلیجس پرسپیکٹو ہے وہ اس لیول پہ نہیں کہ وہ دیکھ سکے کہ کیا وہ اس پرسپیکٹو کو بتا ہی نہیں سکتا. تو یہاں پہ اب سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 40 سے 70 80 سال کی عمر ہے اس کے اندر کیا حکم دیا ہمیں. 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی. سورہ ملک کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الحیات والموت لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی کہ ہم نے زندگی اور موت کو خلق کیا اس لیے کہ دیکھیں کہ تم میں نیک عمل کون کرتا ہے۔ اب نیک عمل ایک چیز آ گئی کہ امتحان ہو رہا ہے اس پوری زندگی میں۔ دوسری جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے۔ تیسری جگہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عبادت سے کیا مراد ہے؟ عبادت سے مراد کیا کہ ہر وقت مصلی پہ بیٹھے رہے؟ تو تیسری جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ آسمان، زمین، یہ سورج، چاند، یہ درخت، یہ سب جو ہے عبادت اور سجدہ کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر انہیں کچھ حکم دیا گیا اور وہ حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، وہ اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، انہیں جو بتایا گیا وہ کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایک بار صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد۔ یا علی۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا عبادت کے لیے۔ عبادت کا مطلب ہے اللہ کی حکم کی تعمیل کرنا، اور اس زندگی میں مسلسل ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں سورہ حدید میں ہے کہ اس آیت میں جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا تاکہ کیا کریں؟ جسٹس قائم کریں، پلس اس کے ساتھ کہا کہ ہم نے آئرن نازل کیا۔ اسی آیت میں یہ ہے کہ انسانوں کو اس لیے ٹیسٹ ہے انسانوں کا کہ دیکھیں کہ رسول اور اللہ کی کون مدد کرتا ہے بغیر دیکھے۔ یعنی کہ یہ تیسرا کلیئر ڈائریکشن اللہ نے دے دی کہ میرا ویژن یہ ہے کہ حق ثابت ہو کے رہے گا، جسٹس اسٹیبلش ہو کے رہے گا، نور کامل ہو کے رہے گا، ریلیجن قابض ہو کے رہے گا، میرے رسول کو فتح ملے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ لوگوں میں جتنی زندگی ہے کون اس مشن میں ساتھ دیتا ہے نہیں دیتا۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ تو اب یہ دیکھیں اپنی زندگی میں یہ سمپل سا ایک ٹیسٹ ہے، یہ سارے بچوں کو اور سب لوگوں کو، زیان کو، اشر کو، یہ سب خود غور کرنا چاہیے ہر وقت، حزیل کو، کہ جب بھی آپ کوئی ایکشن کریں اس زندگی میں، اسپیشلی اگر اسکول میں ہو، دوستوں کے پاس جا رہے ہو، اس کالج کے لیے جا رہے ہو، کیا آپ کا ایکشن اللہ کے پلان کے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ آپ پڑھائی کر رہے ہیں کس لیے؟ اس لیے پڑھائی کر رہے ہیں کیونکہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ نہیں پڑھو گے تو زبردستی ڈالیں گے، یا اس لیے پڑھ رہے ہو کہ تم پڑھو گے تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون ہے اتنا اچھا پڑھ رہے ہو، کہ یہ علی علیہ السلام کا ماننے والا ہے، اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ لوگ پوچھیں کہ علی علیہ السلام کا ماننے والا ہے، جب اپنی جابز میں جائیں تو اتنے اچھے اور اتنی ترقی کریں اس لیے کہ لوگ پوچھیں کہ تم کس دین کو فالو کرتے ہو، تمہارے اخلاق کتنے اچھے ہیں، تم اتنے انٹیلیجنٹ ہو کیسے۔ ابھی کی مثال ہے، چند دن پہلے پچھلے ہفتے بہت سردی کے دن تھے، تو میری ساس کے گھر ایک وہ آتی ہے، نرس آتی ہے، تو بس سے آتی ہے۔ 2 دن سردی میں میں نے اسے گھر چھوڑ دیا، اس کا ایرونگٹن میں گھر ہے۔ اس نے کہا اپنے شوہر سے مسلمان بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کو تربیت بہت اچھی دی جاتی ہے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، لیکن اس ایک ایکشن کی وجہ سے مسلمانوں کی لیول بڑھ گیا ان لوگوں کی نظر میں۔ تو یہی جو ہے بچوں کو جب اسکول میں جائیں تو آپ یہ ریپرزینٹ کریں کہ آپ امام علی علیہ السلام کے اہل بیت کے ایمبیسڈر ہیں، اور اسی وجہ سے آپ جب یہ سوچیں گے ہر ایکشن میں، اگر کبھی دل میں خیال آئے کہ یہ حرام کام ہے، اس حرام کام کو میں کر لوں، لیکن آپ نہیں کریں گے تو آپ اس مشن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اگر آپ کر لیں گے تو آپ اس مشن سے دور ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد، محمد وعلی محمد۔ برائے تعجیل ظہور امام بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اب اسی میں
دو چیزیں آتی ہیں ہماری زندگی میں جب ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے، تو ٹیسٹ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ ٹیسٹ ہوتا ہے کچھ چیزوں کے اوپر جن پہ ہمیں اختیار ہے، اور کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ کمانڈ کی ہیں، جیسے کہ تمام لوگ سجدہ کر رہے ہیں، تمام سورج چاند، یعنی کہ وہ اللہ کی کمانڈ پہ چل رہے ہیں، تو اللہ نے ہمیں کمانڈ دی. لیکن پہلے ایک اور جو ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے فری ول بھی دے دی کہ کمانڈ کو فالو کرو یا نہ کرو. ان کو فری ول نہیں ہے، وہ تو فالو کیے جا رہے ہیں. تو جو فری ول ہے اس کے ساتھ کمانڈ فالو کرنا ایک ایسپیکٹ ہے. دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے آدمی بھاگے جو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پری آرڈین کر دی ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن مجید میں سورہ ہود میں کہ ہم نے رزق جو ہے انسان کو ڈیوائیڈ کر دیا. ہم نے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے ہم جو ہے عزت اور ذلت دیتے ہیں، ہم جو ہے ملک دیتے ہیں اور چھین لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ہیں جس نے اپنی مرضی سے کسی کو لڑکے دیے، کسی کو لڑکیاں دی، کسی کو کچھ بھی نہیں دیا. ہم ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر کسی کا ایک وقت مقرر ہے اس دنیا میں، اور ہم ہیں جو غیب کی باتوں کا علم رکھتے ہیں. یعنی کہ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں ان کے پیچھے ہم جاتے رہتے ہیں، اور جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں انہیں ہم اگنور کر دیتے ہیں. امام علی علیہ السلام ایک بہت ہی خوبصورت خطبہ ہے، صلوات پڑھیں محمد وعلیہ محمد. اس خطبے میں امام علی علیہ السلام نے اس دنیا کے بارے میں اتنی خوبصورتی سے بتایا. جب میں نے اسے تقریباً 4 دفعہ پڑھا ہے، اور ہر بار میں پڑھتا ہوں تو مجھے یقین مانیے ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں پہلے سے بتا دی اور کچھ چیزوں کے اوپر ہمیں اختیار دے دیا. کن چیزوں کے اوپر اختیار دیا؟ مثلاً کہ تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کو ہر بار یاد رکھو. عقائد میں اختیار دے دیا کہ اللہ کو ایک مانو، رسول اللہ اور رسالت کو اقرار کرو، قیامت کے اوپر اقرار کرو کہ قیامت آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ عادل ہے. امامت کے اوپر اقرار کرو. یہ اصول دین ہو گئے. فروع دین میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، خمس دو، جہاد کرو، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تبرع تولا، یہ ساری چیزیں کرو. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور یہ حکم دی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپشن نہیں دی کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہنا، اپنے ماں باپ کا شکر گزار رہو. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اپنے جو غریبوں ہیں ان کا خیال کرو، یتیموں کا خیال کرو. تمہیں اللہ تعالیٰ کو سورہ حج میں کہتا ہے کہ اس کو تمہارا خون نہیں پہنچتا قربانی کا، صرف نیت پہنچتی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی بتا دیا. امام علی علیہ السلام اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے تقوی کے ذریعے انسانوں کو بلند کیا، کیونکہ تقوی کے ذریعے انسان دنیا کی محبت سے دور ہوتا ہے. تقوی کے ذریعے انسان کو رات کی نمازوں میں لذت آتی ہے اور اس دنیا کی اٹریکشن سے دوری اختیار کرتا ہے. تقوی کی وجہ سے اس مصیبت میں اسے مزہ آتا ہے، اس بھوک پیاس میں اسے سکون ملتا ہے. پھر امام کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا ہے جہاں پہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے، یہ دنیا ہے جہاں پہ تغیر ہی تغیر ہے، یہ دنیا ہے جہاں پہ آزمائش ہی آزمائش ہے، اور یہ دنیا ہے جہاں پہ عبرت ہی عبرت ہے. اور اس کے ساتھ ایگزامپلز بتاتے ہیں. ہلاکت اس طرح کہ ہم اپنی زندگی میں پیسے جمع کرتے ہیں، اور کہا کہ وہ شخص کی مثال کہ جو پیسے جمع کرتا ہے اپنی زندگی میں اور اپنے لیے بڑی بڑی عمارتیں بناتا ہے، جب اس کی عمارتیں تیار ہوتی ہیں، اس کے پیسے جمع ہو جاتے ہیں، موت اس کے پاس آتی ہے، نہ وہ اپنے پیسے لے جا سکتا ہے، نہ وہ اپنی عمارت کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، اور سب کا سب چھوڑ کے وہ ہلاکت میں چلا جاتا ہے. امام کہتے ہیں کہ یہ دنیا اپنے تیر اور کمان کے ساتھ ہر وقت تیار ہے. جو انسان زندہ ہے اسے موت کی طرف لے کے جاتی ہے، جو
صحت مند ہے اسے بیماری کی طرف لے کے جاتی ہے، جو مالدار ہے اسے غربت کی طرف لے کے جاتی ہے، اور آخر میں اس دنیا کا اختتام اس موت کے اوپر ہے۔ پھر امام کہتے ہیں کہ یہ دنیا آزمائش ہی آزمائش ہے، یہاں پہ جو آدمی جمع کرتا ہے وہ خود نہیں کھاتا، جو آدمی یہاں پہ جمع کرتا ہے وہ خود نہیں کھاتا، اور جو آدمی یہاں پہ عمارت اختیار کرتا ہے وہ خود نہیں اس میں رہتا۔ تو یہ ہلاکت ہو گئی اور آزمائش۔ تیسری تغیرات یعنی تبدیلیاں، امام کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ لوگ آج کے دن قابل رشک نظر آتے ہیں ان کی دولت کی وجہ سے، ان کی پوزیشن کی وجہ سے، لیکن حالات کے بدلنے کے ساتھ وہی لوگ قابل رحم بن جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ آج جو قابل رحم نظر آتے ہیں حالات کے بدلنے کے ساتھ اور دولت کے آنے کے ساتھ وہی لوگ قابل رشک بن جاتے ہیں۔ اور پھر امام کہتے ہیں کہ اس دنیا میں عبرت اس لیے کیونکہ آدمی اس دنیا میں اتنی تمنا کرتا ہے، اس تمنا کے لیے تگ و دو کرتا ہے، لیکن تمنا کے پورے ہونے سے پہلے وہ فرشتہ آ کے اس کی جان قبض کر لیتا ہے اور وہ تمنا کو قریب دیکھ کر ختم ہو جاتی ہے۔ پھر امام کہتے ہیں کہ اس دنیا کی دھوپ، اس دنیا کا سایہ دھوپ سے زیادہ سخت ہے، اس دنیا کی محبت اور پیاس اور اس کا لطف جو ہے وہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، اور اس دنیا کی سیرابی وہ پیاس کبھی بجھانے والی نہیں ہے۔ ایک بار سوال پڑھیے محمد نعرہ حیدری۔ امام کہتے ہیں کہ جو چلا گیا، جس کو موت آ گئی، وہ واپس آنے والا نہیں۔ کتنا افسوس کہ جو چلا گیا ہے وہ رہنے والوں کے کتنے قریب ہے، کیونکہ سب کے سب وہیں جانے والے ہیں، اور جو رہ گئے ہیں وہ چلے جانے سے کتنے دور ہیں، کیونکہ وہ کبھی واپس آنے والا نہیں۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ کوئی برائی اس سے بڑی چیز، یہ کسی برائی سے کوئی بڑی چیز نہیں، اس سے بڑی یہ چیز ہے جو اس کی سزا ہے، اور کوئی نیکی اس سے بڑی یہ ہے جو اس کا اجر ہے، اس سے بڑی کوئی اجر نہیں۔ اور امام کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو سنا جاتا ہے وہ زیادہ ہے، اسے زیادہ فوکس کرو، کیونکہ جو سنا جاتا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے۔ دیکھنے کی کوشش نہیں کرنا کہ مجھے اللہ نظر آ جائے، مجھے ثبوت مل جائے کہ اللہ ہے یا نہیں، اور اس دنیا میں جو دیکھا جا سکتا ہے وہ سننے سے بہتر ہے، کیونکہ جو آپ دیکھیں گے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ وہاں پہ کیا کیا ہوگا۔ ایک بار صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد۔ پھر امام کہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ تھوڑا مانگنا اس دنیا میں بہتر ہے اس زیادہ مانگنے سے جس سے تم دنیا سے دور ہو جاؤ، کیونکہ بہت دفعہ تھوڑا منافع بہتر ہوتا ہے زیادہ منافع سے۔ اور پھر کہا کہ حلال دنیا میں زیادہ ہیں حرام سے، تو جو اللہ نے تمہیں زیادہ دیے ہیں انہیں فالو کرو، بجائے اس کے کہ وہ چھوٹے سے حرام ہیں ان کے پیچھے جاتے رہو۔ لیکن امام اب یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات کہتے ہیں، لگتا یہ ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا کہ مل کے رہے گا، رزق مل کے رہے گا، موت آ کے رہے گی، اس سے کی تلاش میں یا موت سے بچنے کے لیے انسان کوشش کرتا رہتا ہے۔ جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ چیزیں کرو، تقوی اختیار کرو، دنیا سے دور رہو، لوگوں کی مدد کرو، اس کی تلاش میں آدمی نہیں بھاگتے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اس بات کی امید ہے کہ زندگی کل مل جائے گی تو وہ نیک کام کرے گا، تو یہ بہت ہی جھوٹی امید ہے، کیونکہ ملنا ممکن نہیں۔ لیکن اگر کسی کو اس بات کی امید ہے کہ آج رزق کم ہے اور کل زیادہ ہو جائے گا، تو یہ صحیح امید ہے، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا کر سکتا ہے، اور اگر کچھ آج چلا جائے تو اس کے اوپر دکھی نہ ہونا، لیکن جو عمر گزر گئی ہے اس کے اوپر واپسی کی کوئی امید نہیں۔ یعنی کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے
جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہیں کہ ہمیں مل کے رہیں گی اس کے اوپر مسلسل لگے رہنا، اور ان چیزوں کو چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ فالو کرو، یہ ایک بہت بڑی بھول اور بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ ایک بار امام علیہ السلام چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ یمنا رسول اللہ یہ بتائیے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان صحیح کرے گا یا غلط کرے گا تو اس میں فری ول کیسی، اور پھر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے انسان کی زندگی میں امتحان لیتا ہے اور وہ چوز کرتا ہے انسان کہ وہ صحیح راستے پہ جائے یا غلط راستے پہ۔ یہ ایک بہت ہی اچھا، اگر آپ سمجھ جائیں تو یہ ایک بہت ہی اچھا فلو ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ججمنٹ ہوتی ہے۔ ایک ایگزامپل کے طور پہ اگر پہاڑ کے اوپر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، اور پہاڑ میں جس نے پاکستان کے اندر گاڑیاں چلائی ہیں، خاص طور پہ جو لوگ کشمیر سے ہیں انہوں نے تو دیکھا ہوگا کہ پہاڑ کی روڈیں کیسی خراب اور خطرناک ہوتی ہیں۔ وہاں کی چوٹی کے اوپر یا کوئی سمجھے کہ کوئی ڈرون سے دیکھ رہا ہے کہ روڈ کیسی خراب ہے، اور اس روڈ کے اوپر ایک آدمی، دو آدمی جا رہے ہیں، ایک آدمی کے پاس ایک مینول ہے جس مینول میں لکھا ہوا ہے اس روڈ کے اوپر اتنی اسپیڈ سے گاڑی چلانا، یا پھر یہ کہیں کہ اس کے ساتھ وہ ڈرائیور ہے، وہ اسپیشل ڈرائیور جو ان پہاڑی علاقوں پہ جیپ کے ساتھ چلاتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی نہیں چلا سکتا۔ دوسرا آدمی ہے وہ کہتا ہے نہیں میں تو جاؤں گا 50-60 کی اسپیڈ کے اوپر۔ جو اوپر سے دیکھ رہا ہے اسے پتا ہے کہ یہ آج نہیں تو تھوڑی دیر بعد اگلے موڑ پہ، تیسرے موڑ کے یہ کھائی میں گر جائے گا، کیونکہ چلانا ممکن ہی نہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جو انسان جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے اس کا اینڈ کس طرف ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فری ول کے ساتھ اسے اتنا کر دیا کہ نہیں یہ تو گرنے والا ہے۔ اگر وہ راستے میں کوئی پہاڑی تودا گرتا ہے، کوئی پتھر گرتا ہے، کہیں پہ گاڑی ڈگمگاتی ہے، اس کی دل میں خیال آتا ہے کہ شاید یہ میرے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو شروع میں جس سے مجھے گاڑی دی تھی اس نے کہا تھا کہ اگر اس مینول کو فالو کرو گے، اس طریقے کو فالو کرو گے جس طرح گاڑی چلانی ہے تو تم بچ جاؤ گے ورنہ بچو گے نہیں۔ اگر اس کے ذہن میں اس لغزش کی وجہ سے، اس پتھر کی وجہ سے خیال آتا ہے کہ نہیں مجھے اپنے آپ کو چینج کر لینا چاہیے، وہ پلٹ کر اپنے اس سائٹ سے جہاں وہ اللہ تعالیٰ سے دغا کر رہا تھا یا بڑھ رہا تھا وہ واپس آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت میں چھپا لیتا ہے اور اسے اس راستے سے گزروا دیتا ہے جس راستے پہ پریشانیاں ہیں۔ لیکن اگر انسان اپنی طغہ میں شیطان کی طرح سرکش ہو جائے، جتنے سائن آئے وہ نہ انہیں سمجھے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایک لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے کو چنا، اہل بیت کے راستے کو چنا۔ دوسرے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اس وقت محبت نہیں کرتا کیونکہ انہوں نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا۔ جب دونوں کے سامنے امتحان آتا ہے، امتحان دونوں کے سامنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں اور قرآن میں کہا کہ یہ امتحان مسلسل ہو رہا ہے زندگی میں۔ ایک امتحان آتا ہے اس کے سامنے جس کی یہ امید ہے اللہ کے اوپر، وہ توکل کرتا ہے، وہ امتحان میں ڈیسائیڈ یہ کرتا ہے اسے کون سا چوائس لینی ہے۔ کیا وہ چوائس لینی ہے جو اللہ تعالیٰ کے مشن کی طرف لے کے جائے، یا وہ چوائس لینی ہے جو اللہ تعالیٰ کے مشن سے دور کر دے؟ اگر وہ چوائس اختیار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مشن کی طرف لے کے جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اس کے دل میں معرفت بڑھاتا ہے، اس کو صبر دیتا ہے، اسے اس امتحان میں پاس کرواتا ہے۔ لیکن اگر اس کے دل میں یہ ہو کہ نہیں مجھے اللہ کے یہ سائن کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس امتحان میں اس آدمی کو اپنے اوپر چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس کا دل بھی کمزور ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ کے اوپر چلتا رہتا ہے، اور یہ نہیں کہ یہ صرف انسان کہہ کہ نہیں یہ تو مومن تھا تو اس لیے آسانی ہو گئی، یہ تو مشرک تھا یا کوئی اور تھا اس لیے مشکل ہو گئی، نہیں۔ اگین
وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پرنسپلز بتا دیے ہیں کہ اگر کوئی امتحان میں یا سائن میں اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرے گا، اللہ اس کے دل کو کشادہ کر دے گا، اس کے پاس اپنی معرفت دے گا، اس کے لیے آسانیاں دنیا میں آ جائیں گی. اور اگر نہیں کرے گا تو اس کے دل کڑتا رہے گا، کم ہوتا جائے گا، کالا ہوتا جائے گا، دعاؤں اس کی اثر نہیں کریں گی، اللہ سے دور ہو کے دنیا کی تگ و دو میں لگا رہے گا. صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. ماشاءاللہ. اب یہاں پہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کہ 10ویں امام نے، ایک صحابی نے 10ویں امام سے پوچھا اور اس میں 10ویں امام نے کچھ ایسی باتیں کی جو کہ اسی بات کو ہائی لائٹ کرتی ہیں. امام کہتے ہیں کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، لوگ اس سے ڈرنے لگتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس کی ہیبت اور لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، لوگ اس کی اطاعت کرنے لگتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، لوگ اس کو ان لوگوں کے ہاتھوں پہ چھوڑ دیتا ہے جن کی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پہ چھوڑ دیتا ہے جن کی یہ وہ نافرمانی کر رہا ہے.